حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ سوال اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ جواب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ سوال حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سوال تشدید والے حروف تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سوال نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ سوال غنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سوال مشدد حرف کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ جواب مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ جواب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غننے کے باقی 4 حروف غننے کے ساتھ ادا کریں۔ سوال حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ سوال اقلاب کا قاعدہ سنائیں۔ جواب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کر پڑھیں۔ سوال میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ادغام شفابی، نمبر 2 اخفاء شفابی، نمبر 3 اظہار شفابی۔ سوال ادغام شفابی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفابی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال اخفاء شفابی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفابی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال اظہار شفابی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفابی ہوگا۔ سوال تخفیف اور ترقیب کے کیا معنی ہیں؟ جواب تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیب کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ سوال اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ جواب را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر
1 را پر زبر یا پیش ہو. نمبر 2 را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو. نمبر 3 را پر کھڑا زبر ہو. نمبر 4 را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. نمبر 5 را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. نمبر 6 را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. نمبر 7 را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے. سوال: را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں. جواب: را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو. نمبر 2 را ساکن سے پہلے زیر اصلی سی کلمے میں ہو. نمبر 3 را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں. سوال: عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں. ان الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھتے ہیں وہ عارضی حرکت ہوگی. جیسے ارجعی کہ الف کے نیچے زیر عارضی ہے. سوال: مد کے کیا معنی ہے اور مد کے کتنے سبب ہیں؟ جواب: مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے. مد کے 2 سبب ہیں. نمبر 1 حمزہ. نمبر 2 سکون. سوال: مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: مد کی 6 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 مد متصل. نمبر 2 مد منفصل. نمبر 3 مد لازم. نمبر 4 مد لین لازم. نمبر 5 مد عارض. نمبر 6 مد لین عارض. سوال: مد متصل کب ہوگا؟ جواب: حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جا